لیکن کیا ہر آدمی مینول پڑھ کر ہی کام کرتا ہے؟ مجھ سے تو مینول نہیں پڑھا جاتا، میں تو بس پلگ لگایا اور ٹی وی کھول لیا. لیکن جو مینول پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فنکشنز کیا کیا ہیں اس کے. پھر وہ جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے بچے یا گھر کے کچھ اور لوگ کہ جی بابا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو لال والا بٹن ہے اس کو دبانے سے آپ نے تو اس کے نیچے کچھ لکھا نہیں، لیکن اگر آپ اس لال بٹن کو 3 بار پریس کریں گے تو پکچر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ موڈ سے نکل کر وائڈ موڈ میں آ جائے گی. اب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو پلگ لگایا اور ٹی وی چلا دیا چھٹی میں. لیکن چونکہ بچوں نے مینول پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس لال بٹن کی کیا ہے، اس گرین بٹن کا کیا معاملہ ہے، یا یہ بلو بٹن دبانے سے کیا ہوگا، یا مینیو کیا ہے، یا ایگزٹ کیا ہے، یا میوٹ کیا ہے، چینلز کیسے چینج ہوں گے، کیو ویو کس کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ ہم نے تو صرف پڑھ لیا، لکھا ہوا تھا پلگ لگاؤ آن کرو ٹی وی چل جائے گا. تو ہم سب نے بیسکلی پلگ لگا کے اپنے آپ کو آن کیا ہوا ہے، مینول نہیں پڑھا. مینول اگر پڑھ لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی، مینول سے دور ہے. اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا تو خاموش رہو یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو. بڑا اس میں بڑی بڑی ہدایت ہے. بہتر تو یہ کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. یا پھر آپ پھر ایسی بات کہیں کہ جو خاموشی سے بہتر ہو اور وہ کسی کے دل پر اثر کر جائے، کسی کی دنیا بدل ڈالے، کسی کے جہان رنگ و بو میں اطمینان کے گل کھلا دے. یا تو پھر ایسی بات کریں. فرماتے ہیں کہ کلام کرو یعنی بات کرو تاکہ تمہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. یہ بھی ایک کمال بات ہے. آپ اس وقت تک کسی انسان کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ وہ گفتگو نہ کرے. اس کا انداز تکلم یا طرز تکلم، اس کا گفتگو میں لب و لہجہ، جوار بھاٹا، جملوں کی آمیزش، لفظوں کا چناؤ، حالات کا ادراک اور موقع محل گفتگو کرنے کی عادت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. لہذا کلام کرنے سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے. ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اور چھوٹے گناہ کو بھی ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے. اصل میں سارا معاملہ یہ ہے ناظرین کرام، ہم نے چھوٹے گناہوں کو گناہ ماننا ہی چھوڑ دیا ہے. اب تو گناہ ہمارے نزدیک ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہ زنا ہو جائے یا سود ہو جائے، سود کھا لیا، زنا کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، چوری کر لی، قتل کر لیا. چھوٹے گناہ کو بھی کم مت سمجھیے، اس لیے کہ گندم کے ایک دانے نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو جنت سے اتر جانے پر، میں لفظ مجبور تو نہیں کہوں گا کہ نہ تو نبی مجبور ہوتا ہے لیکن حکم کی تعمیل کرتا ہے. لہذا جنت سے اتر جانے پر تعمیل کرنے کا ایک حضرت آدم علیہ السلام کو طریقہ سکھا دیا. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو میں. اب دیکھیں نا، یہ بھی احتیاط ہے نا. اگر میں لفظ مجبور بول دیتا، جنت سے جانے پہ مجبور کر دیا، بہت عام سی بات میں نے کہہ دی تھی، کوئی بات ایسی بھی نہیں تھی، گزر بھی جاتی. لیکن نبی مجبور نہیں ہوتے، نبی تعمیل کرتے ہیں. نبی کو حکم جو دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، اجتہادی لغزشیں سرزد ہوتی ہیں جو پہلے سے تقدیر امم میں لکھی جا چکی ہیں، اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کے چنیدہ بندے ہیں جن کو وہ نبوت اور پیغمبری کے مرتبے پر فائز کرتا ہے. اور ایک بات اور کہوں گا کہ شریف انسان کی غلطی پر کبھی اس سے نفرت نہ کیجیے. شریف انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر نفرت نہ کیجیے. اور شریر انسان کی اچھائی دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے. یاد رکھیے گا اس بات کو. کوئی اگر آپ کے ارد گرد شریف آدمی ہے، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آپ نفرت مت کیجیے گا.
سمجھا دیجیے، بتلا دیجیے. اور شریر انسان کی اچھائی دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے گا کہ یہ اچھا ہو گیا. شریر شریر ہی رہے گا. اور بس آخری بات یہ ناظرین کرام، پھر آپ کی ٹیلی فون کالز دیتے ہیں کہ ہمیں صرف اس دن پہ رونا چاہیے، صرف اس دن پہ جو ہم نے نیکی کیے بغیر گزار دی. اور خاص طور پر رمضان المبارک جو کہ نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اگر ہم اس میں بھی نیکیاں نہ کریں تو پھر ہمارے لیے رہ جاتا ہے. اس دن پہ رونا چاہیے انسان نیکی کے بغیر گزار دے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر لا سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو بہت بہت السلام علیکم اور آپ کو رمضان مبارک. جی بہت شکریہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام نتاشا ہے. جی نتاشا فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ عامر بھائی مجھے آپ سے سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ہے کہ ابھی آپ نے غیبت کی ذکر کیا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کلیئرفائی کرنا چاہتی ہوں کہ سم ٹائم دیکھیں ہم لوگ جنرلی بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے پوری ہوتی ہیں ہمارے کسی دوست کے ساتھ، ہم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ، لیکن وہ غلط ہوتی ہیں تو ہم بیٹھے تو بظاہر کسی کو بدنام کرنے کے لیے غلط نیت سے بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم لوگ صرف اس کو اپنے کلیریفائی کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہم لوگ جنرلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے بظاہر وہ دوسرے بندے کا بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ جی ہاں یقیناً، جی ہاں یقیناً 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 نتاشا یہ غیبت ہے یقیناً. اس میں کوئی تعویل نہیں پیش کی جا سکتی. کسی نے سرکار سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو جو بات بیان کر رہے ہیں کسی کے بارے میں یہ تو اس میں پائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم یہ برائی تو ہم اس کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں اور اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ برا مان جائے گا. سرکار نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور تم اس کے سامنے وہ برائی پیش کرو اور وہ برا مان جائے، یہی تو غیبت ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ یا تو خاموش رہے انسان یا پھر وہ بات کرے کہ جو خاموشی سے بہتر ہو. غیبت تو غیبت ہے. آپ چاہے اچھائی پھیلانے کے لیے کر رہے ہوں کسی کی برائی تاکہ اچھائی پھیل جائے، اس کے بارے میں آپ انفارم کریں. میں آپ سے سختی سے کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں میں حسن ظن قائم کرنے کی تعلیم فرمائی ہے. بدگمانی سے بچنا چاہیے، بدگمانی رکھنی نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کی؟ اپنی باتیں کریں، اپنا ذکر کریں. بلکہ سب سے اچھا ذکر تو خدا کا ذکر ہے. اللہ کی باتیں کیا کریں. فرشتے بھی آ جائیں گے، انسانوں کی باتیں کریں گے، کہاں فرشتے موجود ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں زدکا سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی ذرا فرمائیے. جی میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو انسان دکھ نہیں دیتا، انسان کو اس کی وہ توقعات دکھ دے جاتی ہیں جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کو انسان تکلیف نہیں دیتے بلکہ انسانوں سے وابستہ توقعات تکلیف دیتی ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. آج آپ کی زیادہ کالز پروگرام میں شامل نہیں کر سکے، وقت تھوڑا محدود ہے، لیکن انشاءاللہ کل جب ہم آئیں گے تو تھوڑی کم گفتگو کریں گے اور آپ کی باتیں پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے خیالات سے آگاہی حاصل کریں گے. اچھی بات ہو جاتی. غیبت سے متعلق سوال ہوا، بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ ایک 2-4 پروگرام میں صرف غیبت پہ ہی کروں تاکہ غیبت کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو غیبت کے معاملات ہیں، اس سے ہمیں آگاہی حاصل ہو. بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا. ناظرین کرام، عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. آئیے اپنی اصلاح کریں پروگرام سے. اگر پروگرام کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو اور آپ کی طبیعت پر میری کوئی بات گراں گزری ہو تو میں صدق دل سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ بشرط حیات اور حالات. عامر لیاقت حسین کل اسی چینل پر اسی وقت دوبارہ حاضر ہو کر اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.